أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى Okay, prior to commencing tonight's Majalis, there's a request for certain announcements for those individuals who have sponsored tonight's Majalis, and it is but appropriate that we remember and appreciate their efforts and the rewards being dedicated to the marhumin. So tonight's Majalis has been kindly sponsored by Mr. and Mrs. Nazra Ghalib. There's a request, please recite 5 times Amma-Yujibul for the good health of Mr. Nazra Ghalib. Let's recite 5 times, and by the sake of these 5 ayats that we will recite, we pray to Allah that if there is any problem in health with the brother Mirza Nazra Ghalib, he, his family, all kulli mu'mineen and mu'minat, may Allah grant them a shifa kamila wa ajila. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. There's also a request to kindly recite 1 time Surah Al-Hamd and 3 times Surah Ikhlas for the Salih Thawab for the parents and marhumin of Mr. and Mrs. Nazra Ghalib. Let me also add to remember Kul Marhumin and Marhumat in your Surah Al-Fatiha.
Muhammad wa ala Muhammad salawat. First of all, allow me to extend my sincere condolences to all of you on this extremely hazeen and sad occasion of the shahadat of the Bibi of Du Alam, the daughter of the Holy Prophet Fatima bint Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayha. And while we sit over here to commemorate the shahadat of the Holy Lady, one thing that is very palpable amongst the traditions of the Ma'asumin is that, and I keep repeating this every Ayam-e-Fatimya, and today it would not be an exception, is the fact that we do not realize the importance of Fatima Zahra. Honestly, we really do not understand. We do not have time, yeah. It's one majlis that we've got. But one of the things that the ulama, the maraji pray when they say Allahumma ajil li waliyika al-faraj, when they pray for the hastenment of the arrival of the 12th Imam, is one of the reasons that when Imam Zamana comes, we will ask her, where is the qabr of your mother, Fatima? And there is a reason, and tonight again we are not going to go into details of the hikmat, why God has kept the grave of Fatima Zahra hidden. But while we are not discussing that, what becomes very important to understand is that this lady has played an extremely important role in supporting the wilayat of Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. And today I want to take you down that path, that while we understand and we listen to the fadail of Bibi, the reality of this Bibi comes in her support for Ali ibn Abi Talib. But while we go to that reason and while we reach there, it becomes important for us to understand, first and foremost, to understand what kind of lady are we talking about. This is no ordinary lady. And you've heard it so many times, and I want to bring out a couple of points just to highlight it, yeah? The Masaib, the Fadail of Bibi, I can sit over here for 10 nights and we would not have done any justice. But in one night that we've got, and I've got an hour, and I will start my hour from 2 minutes from now. I'm not considering this to be part of mine. But it becomes important. The request is that the initial part of the Majlis will be in English. Closer to the Masaib will shift to Urdu, and the Masaib will be in Urdu. Having said that, we're looking to discuss an individual who's par excellence, whose comparison cannot be found anywhere on this earth. And why do I say this? I say this because of this tradition of Salman-e-Farsi. Salmanu minna Ahlul Bayt, yeah? This Salman-e-Farsi is narrated a tradition from one of the Masum. It says, if had it not been for Ali ibn Abi Talib, Lawla Ali ibn Abi Talib, had it not been for Amirul Mu'mineen, Mawla Kainat, Mushkil Kusha, Ali ibn Abi Talib, there would not have been a partner for Fatima upon this earth, irrespective from Adam and the children of Adam. That means the only partner, the only equivalent of Fatima was Abi Talib, Ali ibn Abi Talib. If Ali was not there, there would not have been an equivalent partner. Kufr. The word says, Lam yakun laha kufwun. There would not have been a partner for Fatima had it not been for Ali ibn Abi Talib. So we are taking off now. You understand, all the time when you hear our 95% of our discussions right throughout the year, 365 days of the year, is on Ali ibn Abi Talib, the wilayat of Ahlul Bayt. Zayyinu majalisakum bi-zikri Ali ibn Abi Talib. Embellish your zikr, your majalis, by mentioning Ali ibn Abi Talib. When you have this tradition from a Masoom narrated by Salman, which says, had it not been for Ali, there would not have been a partner for Fatima, means wherever Ali is there, Fatima is a partner in that fadila. So 365 days, where 95% of the time we talk in zikr and mention Ali's adornment and Ali's fadail. Remember, every fadail that Ali's is mentioned, Fatima is sharik in it.
Fatima's partner in it. Having understood this, we need to understand who this lady is. And I will pick up one sentence, yeah? No, not even one sentence, two words of an act that the Holy Prophet regularly used to do with Shahzadi Fatima. And what is that? All of you have heard that whenever Hazrat Fatima would come in the presence of the Holy Prophet, the Prophet would stand up. But you've only heard one half of the incident here. The tradition says whenever Fatima would approach her father, the father, the Holy Prophet, qama ilayha, he would stand up. Now this is antithesis to what you see in this world. In today's world, or in the culture of any ethnic dimension or demography, the culture is that when the father comes, the daughter stands up. Not the father standing up when the daughter comes up. So first part is that whenever Fatima would approach the daughter, the Holy Prophet would stand up. But the riwayat does not say it, he just stands up. The riwayat says, qama ilayha. He would not just stand up, ilayha. He would stand up, take 2-3 steps to receive her. There is one thing, you stand up to give respect to some individual, that is one level of respect. There's another level of respect that you stand up, take a few steps forward and says, my daughter Fatima, ta'ali, come to me. That's an entirely different maqam, where you might in some occasions see a father standing up for his daughter in today's time. You will never see the father go forward to receive and welcome the daughter. But this was Fatima for whom the Holy Prophet did this. This is one aspect. The second aspect I want to talk to you, I just want to give you a perspective of who this lady is before I take you into that discussion that I want to take you. And I speak very quickly, so you'll have to bear with me. The second part that I want to talk to you about is that this lady is again no ordinary lady. One aspect about this lady is that she is referred to as Furqan. In the Holy Quran, 114 surahs, all the students who go to the madrasa know. 114 surahs in the Quran. Surah number 25 is a surah by the name of Furqan. Furqan is one of the names of Quran. Furqan means something that separates right from wrong. So once you have the Quran, you know what is right and what is wrong. It identifies what is black and what is white. If an area is grey, this individual or the Quran comes and says, no, this is black or this is white. It's a Furqan. Shahzadi has been referred to as the Furqan. That means an individual who identifies what is right from what is wrong, from black to white. Individual identifying what is haq and batil. How? See, at times it is easy to make a claim, yeah? But to substantiate that claim is a big task. It's when you have a claim and you substantiate it, then you know it is true. Fir'aun used to say, Ana Rabbukumul A'la, I'm your Lord. Do you not see all these rivers in the Misr flowing under the feet? Who do they belong to this? It belongs to you. Says these trees on the ground, who do they belong to? It belongs to you. Says these mountains in the land of Misr belongs to whom? Belongs to you. Ana Rabbukumul A'la. Not only I am your Lord, I am your biggest Lord. But these were only claims, you could never substantiate it. Because when he was dying, in drowning in the water, what did he say? Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Now I believe in the God of Harun and Musa. What happened after this is a different issue. But here it comes out. When he was claiming, Ana Rabbukumul A'la, I am your biggest Lord, greatest Lord. These were only justifications. These were only claims, no substantiations. But when we talk about Fatima being Furqan, as an individual who distinguishes right from wrong, we will prove it. We will prove it from the Holy Prophet. And which Holy Prophet? What words of the Holy Prophet? This Prophet, where the Parvardigar Kainat, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. This man doesn't speak anything out of his own self, out of his own whims. He only speaks what we tell him. Quran, you can't contest me on the Quran, yeah? You can contest me on the hadith. This is sahih, this is dhaif, this is fulan, this is fulan. Quran you cannot contest. Ma yantiqu anil hawa. This Prophet of mine doesn't talk anything illa yuha, except what is revealed to him. So now whatever he says is what God is revealing. This Prophet turns to Fatima and says, Fatima, you don't know what your rank is. Oh people, you don't know who this Fatima is. You know who this Fatima is? Inna Allah yarda li ridaha.
وَيَغْضُبْ لِغَضَبِهَا. So this Fatima is an individual. When she is happy with something or someone, God becomes happy with that thing and that person. وَيَغْضِبْ لِغَضَبِهَا. And when Fatima becomes upset at something or somebody, Allah becomes upset and angry at that thing or that individual. You still have not got it. You're only looking at the superficial meaning. That, oh, whatever Fatima likes and with whom Fatima is pleased, or with what Fatima is pleased, God is pleased with. With whom or with what Fatima is displeased with, God is displeased with him. But this is just a superficial meaning. The real thing should have been what? The real thing should have been, and this is what we've been told in the Quran. The Holy Prophet says, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Inna salati, my salat, wa nusuki, my ibadat, wa mahyaya, my life, wa mamati, my death is all for God. That means I am going to do everything that God wants me to do. I am going to do everything that God wants me to do. Means I am going to do everything that God is happy with. That means whatever God is happy with, I will do. This is the Holy Prophet saying, the words of the Prophet, Allah picks up and puts it into the Quran. This is what my Prophet says, I like it very much. But for the Holy Prophet, God says, whatever I like, he does. For Fatima, it is the opposite. Whatever Fatima likes, I like. Ya Ali. You understand the difference? There the Holy Prophet is saying, whatever God likes, I like. But here when it comes to Fatima, God is saying, whatever Fatima likes, I like. Whosoever Fatima is upset with, I'm upset with. It changes. Completely changes. The normal thing would be, you do what I like. God should say, you do what I like. Here he is saying, no, I do what Fatima likes. You understand who we are talking about? Having understood this, let's move forward. You have an individual whose rank is this, that the Prophet Kama Ilayha goes to receive her. You have an individual whom God says, who or whatever Fatima likes, I like. Who or whatever Fatima dislikes, I am displeased with it. You think this is only happening because she's the daughter of the Holy Prophet? You think is that the reason? Because she is the daughter of the Prophet, Allah is showering so much respect upon her? Is it because just that she has been the daughter of the Holy Prophet that he Qama ilayha goes to her to receive? Is that the criteria? Or no, there is something else. There is something else in Fatima that gives her that added status, which makes her very different to normal people, and normal daughters, and normal ibad, and normal people who worship God. And this is what we need to understand. One of the things, see, this is just one majlis, yeah, we can't go much into detail, but I just want to explain one aspect. One thing that differentiates us means Aliyun Waliullah, differentiates us from the others is the tradition of the Holy Prophet, and also narrated by the sixth Imam. He says, if an individual, don't think this is an impassionate speech, yeah, or something out of emotions. No, we at times cannot be emotional. I can give you references for every hadith that I'm talking about. Riwayat tell us, if an individual were to fast for the entire lifetime that he's there, baligh, and were to spend all his night in a state of namaz shab and tahajjud, and every year he would go for hajj, and every time he would recite the Quran, but if he does not have the wilayat of Ahlul Bayt, on the day of judgment, God will take him and put him into hell. It says that namak that is required for the food to taste is not there. When that namak and salt is not, what gives food taste to this food? Salt, yeah? If the salt is not there, this food becomes bland. If the vilayat of Ali is not there, your ibadat becomes bland. I don't want that ibadat of yours. Having understood the importance of vilayat, now we understand. When an individual supports or defends the vilayat of a wali of God, then that person rises in rank. And Fatima Zahra was the first defender of the vilayat of Ali ibn Abi Talib. I'm going to ask you one question, yeah? And let's be honest. I won't say cross our heart. We don't believe in crossing the hearts, yeah? But I'm just telling you. Honest question. What do you think was the reason
that Habib ibn Madahir, Muslim ibn Awsija, Sa'id, Zubair, all these individuals, Hilal ibn Nafi, Fulan, they gave their lives and reached a maqam that the sixth, today's what? Today's Tuesday, Monday. 3 days ago, you recited Dua Kumal, 4 days ago. After Dua Kumal, you recite Ziyarat Warat. Ziyarat Warat, then you recite Ziyarat of Janab Ali Akbar alayhi salam. After Ziyarat of Janab Ali Akbar alayhi salam, you recite Ziyarat of Shuhada. One sentence in Ziyarat of Shuhada, Ziyarat of Warat, that comes from the sixth Imam. What does the sixth Imam say? When he is referring to the Shuhada of Karbala, Bi abi antum wa ummi. May my father and my mother be sacrificed to you. Baba, this is the sixth Imam who's talking. The sixth Imam's father is a Masoom. A Masoom is telling to a Ghair Masoom. He is referring to Habib ibn Mudahir. He is referring to Hilal ibn Nafi. He is referring to John. He is referring to Zubair. He is referring to Zuhair. He is referring to Sa'id. He is saying, may my father be sacrificed for you. May my mother be sacrificed for you. This is a Masoom talking. Why do you think they've reached that level? Because they became martyrs in the way of Allah? Is that the reason? But then so many people became martyrs. Bilal became martyr. Was Bilal not killed? Ammar Yasir was killed in the battle of Siffin. Was he not a martyr? But he never had any Masoom saying, oh Bilal, may my mother be sacrificed for you, or may my father be sacrificed. We never say that. Sumayya was the first Shahida of Islam. You never heard the sixth Imam saying, oh Sumayya, may my father be sacrificed for you, Imam Bakr be sacrificed. But when it comes to the Shuhada of Karbala, the sixth Imam says, may my mother and father be abi antum ummi. Why do you think it is? If it was plain martyrdom, then there's no difference between Sumayya and Habib ibn Madahir. But Habib ibn Madahir becomes bi abi anta wa ummi. Sumayya does not become bi abi anta wa ummi. The reason is that there is one thing to die for Islam, and there is one thing to die defending the wilayat of Islam. Dying for Islam is one thing. Dying to protect the wali of God is another thing. That wilayat changes everything. When wilayat comes, then it becomes bi abi antum wa ummi. When it is plain sacrifice for God and for Islam, then you may be a shaheed. You may not get the adhab of the qabr. You may go straight into paradise. All misdemeanors gone and taken away. But you will not become bi abi anta wa ummi. It is only when you sacrifice your life to save the wilayat of the wali of God, then you become bi abi anta wa ummi. And this is what Fatima did. On the first instance, the first individual to support and defend the wilayat of Ali, Fatima Zahra. Every time, the first instant when the wilayat was taken, the khilafat was taken, she would take one hand Hassan, one hand Hussein, go door to door. Have you forgotten what the Holy Prophet said? And she would always refer back to Ghadir. Because she's realized, Ya ayyuha Rasul balligh. You know balligh? Surah Ma'idah, the ayah of Ghadir. Ya ayyuha Rasul balligh. Oh my Prophet, announce to the people, ma unzila ilayka min rabbik. What your Lord has asked you to announce to the people about the Imamat, the Wilayat of Ali. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ. If you do not do this, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. In my opinion, my means God is saying, in my opinion, you've not done anything. You have not accomplished or fulfilled the work of your risalat. One announcement in the fag end of this person's life, from the age of 40 till the age of 63, minus 2 months. Ghadir took place 2 months, 18th of Dhul-Hajj. Correct? 28th of Safar, 2 months later, the Prophet passes away. 23 years I slogged myself out. 23 years minus 2 months. That is irrelevant to you. One announcement if I don't make, everything goes watered down. But Fatima understood that wilayat of Ali is an equivalent to the nubuwwat of the Holy Prophet. The only thing is that the individuals change. The individuals change. Not that I'm saying Prophet is Ali is equivalent to the Holy Prophet. In our opinion, the Holy Prophet is always superior to everybody. Ashraful Makhluqat, he is the best of the creation, no doubt about it. I'm telling you about the rank. In the eyes of God, definitely. But the position that was given, Fatima understood. Imamat is a continuation of Nubuwwat. And if she was there to help the Prophet so that she became Abiha, the mother of her father, she had to do the same sort of support for Ali ibn Abi Talib. And she would always refer to Ghadir.
She would always refer to, have you forgotten what happened in Ghadir? How could you leave Ali? How could you abandon him? How could you do that? Ali Ghadir, man kuntu Maula. And Ghadir was one event. She would keep picking up and taking a leaf from her book. All the Masumeen would do that. All the Masumeen would talk about Ghadir. Ghadir is a massive event. Ghadir is a massive sanat. But this lady, in her lifetime, she struggled to protect and defend the Wilayat of Ali. And she continued to do this after her death as well. Not only in her lifetime, and I will tell you, in her endeavor to help and defend the Wilayat of Ali ibn Abi Talib, what happened? But that will come in the Masa'ib. But she struggled in the lifetime, and she would always say, Fadak. We all keep hearing Fadak was taken. Fadak was taken, no doubt about it. Then we say, because Fadak was taken, she went to Masjid al-Nabi. And she gave that khutbah. Everybody knows khutbah Fadak. Who doesn't know? She goes to Masjid al-Nabi. When she goes to Masjid al-Nabi, when she goes to Masjid al-Nabi, what happens? She gives her proof. Like, this Fadak belongs to me. You need to read the song khutbah Fadakiyah. We can't just sit in the Majalis, listen to the mention and go and not read this. Says who? Says me? No, forget about me. Says Marhum Ayatullah al-Uzma Shahabuddin Marashi. Who doesn't know about Shahabuddin Marashi? Ayatullah Marashi. Those who go to Iran. The library of Aga Marashi, one of the biggest library. Sahib Karamata. Ayatullah Marashi, Iran, Sahib Karamat. And you go to Iran or in the internet, go and read books. That man, Sahib Karamat. When he dies, in his wasiyat, he tells his son, right now, the library of Ayatollah Marashi, one of the biggest Islamic libraries in the world. That man of God. Ajab Karamat. Imam Zamana writes letters to him. We don't have time to discuss about him. Understand. Ayatollah Marashi, when he dies, gives a masiyat to his son. His son was what? Said Mahmud al-Najafi. Right now he's in charge, the supervisor, the complete command of the library of Ayatollah Marashi. He says, Sayyid Mahmud, my wasiyat to you. He gives a lot of wasiyat. One of the things he says is, make sure you keep reading the khutbah of Fadakiyah of Fatima Zahra. It contains knowledge. It contains things that you've never heard before. The profundity, the ma'arif, the dalail that she gives. So keep reading it. Keep reading it. This is a man of God. Sahib Karamat, regular meetings with Imam Zamana. When he gives something, understand there's something in it. Anyway. This khutbah Fadakiyah, all that we've heard at time is one thing. That she went, she staked her claim, she asked, this is Fadak, they refused, he comes back. But there was a consequence. There was a consequence after that khutbah. That khutbah was a stinging, caustic khutbah. She is the wife of Ali. She's a masuma. When she talks like Ali. If Zainab can talk like Ali, Fatima cannot talk like Ali. Of course she can talk like Ali. She was giving that khutbah. When she gave the khutbah, up to now what did you hear? She comes back, it was not given to her. Fadak. Listen to this portion. After she finished giving the khutbah, when she came out, people came to her. Says, Ya bint Rasul, O daughter of the Holy Prophet, we did not know all these things that you've told us. Had we known this, the words are, we would not have done bay'at the way we did bay'at to the fulan. We would never have done bay'at. You know what she turns back and says? He says, whom are you fooling? After what took place on the 18th of Dhul Hijjah, my father left no excuse for you when he's after having said, Man kuntu mawlahu fa'ada aliyun mawla. What are you talking? You didn't know about it. That was the greatest sanat for the wilayat of Ali. And not just the wilayat of Ali, bila fasliyat of Ali. Continuous imamat after the nubuwwat. And this continued not only in her lifetime. See, we want to understand what gave Fatima that rank here. One of them was her own personality, but one of them was the dedication towards the wilayat. That was in life, also in death. And now last 20 minutes of my majlis, 20-25 minutes. An incident I want to tell you. How in her death, she has left behind with us evidence to sit with anybody and contest them and prove the haqqaniyat of the wilayat of Ali 1
And the bila fasliyat. You know, bila fasliyat means continuous success. We say, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, Ashhadu anna Aliyun Waliyullah, Wasiya Rasulullah, wa Khalifatuhu bila fasl. He is the Khalifa of the Holy Prophet, not the fourth, the first. Bila fasl, without any gap in between. Straight after the Holy Prophet, the Khalifa is Imam Ali. This Fatima, in her life, she struggled to prove this. She did. In her death, she did it. How? Listen. Ajab this. I'm sure you must have heard of Allama Amini. Allama Sahabi Al-Ghadir. Ahsant. Now, if you've not heard, then there's a major problem with us. Because in today's time, if you were to ask me, Sheikh, what is that fundamental, comprehensive text that I can use to prove the haqqaniyat of Ali ibn Abi Talib and his wilayat? What would you tell me? I will tell you two statements. I said, are you asking me something from a masoom or a ghair masoom? One text, which if you use, you can prove the haqqaniyat of the wilayat, the truthfulness. It's haqq of Ali, wilayat of Ali. And the bila fasliyat. Says, do you want from a masoom or a ghair masoom? If you say, give me a text from a masoom, I will tell you, pick up the ziyarat of Ghadiriya of the 10th Imam. But we've not heard about. 10th Imam has given us a ziyarat to be recited on the day of Ghadir called the Ziyarat-e-Ghadiriya. This is the same Imam who gave us Ziyarat-e-Jami'-Kabira. That Ziyarat-e-Ghadiriya is one text from a masoom in which if you pick up and read it, you can sit with anybody and prove from the Quran, from Tariq, from Hadith, from everything, how the wilayat of Ali can be established. But we are not talking about that. Sometime at the time of the 10th Imam, we will discuss. There were 4 pearls left by the 10th Imam, but we don't know. Because we classify all our munasabat into badi munasabat or choti munasabat. तो जो है वो इमाम हुसैन की आशुरा बड़ी मुनासबत, 21वीं माह रमजान बड़ी मुनासबत, 10वें इमाम की शहादत छोटी मुनासबत. It's wrong, yeah? It's not correct. But anyway. Having understood this, Allama Amini Al-Ghadir, Muhammad ibn Hassan Al-Najafi Al-Amini, Allama Amini in short, if you were to ask me one text from a Ghair Masoom, one comprehensive text which can prove and shut anybody up, I would say Al-Ghadir. Al-Ghadir is a book written by Allama Amini. Not very long ago. But that man, listen to this. Today, next 15-20 minutes, you have to listen to me. You tell me to come down, I won't come down. I'm a long way from Peterborough, so listen. Allama Amini wrote this book, Al-Ghadir, 20 volumes. It started off as a very small project because of one stupid individual. And I say it because it created a furor in the academic Shiite world in the seminaries. He says Shias have no base, fulan, whatever, history. Allama Amini says, I'm going to respond. So he says, I'm going to pick up all the traditions from the books of Ahl Tasanun, our brothers, and collect them to prove Ghadir took place. And I will prove to them it is a Sahih Hadith and an incident that actually took place and not a fallacious entity. So he started compiling. Now, how many hadith? 1 volume, 2 volume, not 20 volume. But as he started to collect the concept, the mawdu, the topic began to grow wider. So what was initially collecting the hadith from the Sunni sources about Ghadir suddenly spread out and spread out. Spread out about the wilayat of Ali and the imamat of Ali and the bila fasliyat of Ali and the ilm of Ahlul Bayt and the ilm al-ghayb of Ahlul Bayt and the powers of Ahlul Bayt. 20 volumes. 20 volumes. This man over decades worked to write 20 volumes. You know how he wrote those 20 volumes? Out of these 20 volumes, only 11 volumes has currently been published. 11 volumes. This 11 volumes, when translated into Farsi, is now 22 volumes. Now, you go to Iran, when you go for ziyarat, pick it up. 22 volumes. Out of the 20 volumes, 11 have been printed. Those have been translated into Arabic. Original was Arabic. Translated into Farsi, 22 volumes. But ajab gawgha, when Al-Ghadir came out into the market and they realized the entire Islamic world, irrespective of Sunni and Shia,
What a book. What a book. This man would say, this is his own words, saying, in order to write this book, decades I have worked, and every day I would work for 17 hours. Those people of ours who are in GCSE and A-level examination coming here, 2 hours and 4 hours are not enough, 17 hours for decades. He himself has said, in order to write this book, 20 volumes of he himself is writing in the foreword. He says, in order to write this book, Al-Ghadir, I have read 10,000 books from Bismillah till the end. And I have referred on numerous occasions to 100,000 volumes of books before I can write this book, Al-Ghadir, 20 volumes. Ajab, this is 10,000 books to read from top to bottom. 100,000 books you refer to. What PhD? Whoever does that kind of a PhD in today's university. You look at the bibliography in a thesis, 25, 30, 40, 50, 10,000. And even those references are just those passages that you pick up. Not from start to end. 10,000 books, he himself is saying. Don't quote me. He himself is saying. He would go to libraries in Iraq, in Iran, in India, in Pakistan, in Misr, in Morocco, in Fulan, to keep the book of Al-Ghadir. But this book Al-Ghadir, you think that you and me are praising it? Or the Ahl Tasannun are praising it? Or the scholars are praising it? You're mistaken. Listen to this incident. You know the rank then. What is Al-Amin, the Sheikh Allama Amini, and what is Al-Ghadir? We have these normal tendencies amongst mujtahideen and ulama. When they're very close friends, they have a pact. See, ukhuwat, when the Prophet migration, as a pact of brotherhood. Between the ulama, there is a pact. Normally between friends, those are very close. That if one of us happens to die, then we should request God wherever we go, that we should come into somebody else's dream, the other person who's alive, and explain to him. One alim is narrating this. Al-Ghadir, yeah? Allama Amini, because I want to mention how Allama Amini uses Fatima to Zahra to prove the vilayat of Ali ibn Abi Talib. An alim sees in his dreams. We're talking about alim in mujtahideen, yeah? He sees in his dreams, day of judgment is taking place. All hisab kitab going nafsa nafsi, running helter and skelter. Pick up the first verse of Surah Hajj. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. People, pick up the book, read. What do you know about a day of judgment? Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. That shaking that will come to harbor and herald in the day of judgment. Shay'un 'azim. It's an 'azim. Then God says, what will happen? What will happen? The shiddah, the fright, the absolute dread that will happen. Surah Hajj, very first few verses. It says, in that verses now, we're talking about Al-Ghadir. As this Al-Ghadir, when we talk about Surah Al-Hajj and the punishments, this Al-Ghadir, when it is being written down, this alim says, I saw Day of Judgment taking place. All that helter-skelter running. On one side, the accounting is taking place. People are said, into fire of hell. Some people are said, go into the gardens of Jannah. Says those people who were told go into the gardens of Jannah, we've got tradition which says prior to entering paradise they will be given the water of Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Some of the commentators say this Kawthar refers to the river in paradise. Now you know who's the Maliki Kawthar, yeah? Maulana Kanat. Now, this alim says, I see the day of judgment having taken place. Those individuals who were said go to paradise, they're coming to paradise. But you can't go to paradise before you drink Kawthar. But if you want to drink from Kawthar, you have to take permission from the Sahib Kawthar. Says, I see Ali sitting down. Everybody who's coming says, Mawla, can we have water? Imam says, okay, you have the water. You have the water. Without his permission, nobody can. So this alim is saying, I'm watching. This line, people are having finished their accounting, come to Imam. Imam, can we have water? Take the water. They would bend down, say, pick up the goblet, pick up the glass, take up the water, drink inside. You know what happens after Kawthar is drunk, yeah? No? Anyway, some other time. Says you pick up the water, they would drink the water, they would go inside. Shayyid al-Shababi Ahlil Jannah. There is no old people in paradise. That one of the things that water does is it makes everybody young.
So people like me, old, yeah, beard white, becomes young, like you. So he drinks up the water, everybody drinks, goes inside. Everybody drinks, goes inside. Everybody drinks, goes inside. This alim says, all of a sudden I see Sheikh Allama Amini coming in. So I want to see how is Allama Amini going in. He says, I was watching Allama Amini finishes his accounting as he's coming to the Kawthar. As he's coming and he wants to tell Imam, can I have your permission to drink and bend down? All of a sudden this alim says, Imam Ali stands up. He says, Sheikh Amini, stop, qif. Those who go to Arab countries, you know, qif, yeah, stop means qif. He says, Sheikh Amini, stop. So, alim is saying, I saw Sheikh Amini pale, the color gone from his face. He says, Ya Mawla, something wrong with me. He says, don't drink the water. He says, but there's something wrong with me. He says, no, wait. Now this alim is saying, Ali till now for every individual was coming, he was sitting down, giving them the permission. As soon as Sheikh Amini comes, he stands up, says, Sheikh, you wait. Now alim is saying, I want to see what is happening, because never had this happen in this entire scenario that was taking place. It says, Ali gets up, tells Sheikh Amini, wait, don't bend down. Ali himself bends down, picks up a glass, fills it with water, and says, Sheikh Amini, the ihsan that you have done to the vilayat of Ahlul Bayt, for that I'm going to give you this myself. I am going to give you, you will not bend down. This is Allama Amini. Now listen to this incident. He's passed away. When he was alive, he had gone. Who? Allama Amini. So you understood what he did. You understood his rank. Now you understand what is happening. एक मर्तबा अल्लामा अमीनी का जो है वो गुजर हुआ सऊदी अरब से. अब सऊदी अरब में ज़ियारत के लिए गए होंगे, उम्रा के लिए गए होंगे, जो भी. एक मर्तबा जब पहुंचे वहां, अब सऊदी अरब में जो है उस वक्त अल-गदीर निकल चुकी थी. अल-गदीर का निकलना आलम इस्लाम में, एकेडमिक वर्ल्ड में एक गौगा. अल-गदीर, ये कौन है शेख अमीनी? It was a zenith of his popularity. अल-गदीर, शेख अमीनी, शेख अमीनी. एक मर्तबा जैसे सऊदी अरब में पहुंचे, उम्रा खत्म की, ज़ियारत हो चुकी, बाकी तो जाना ही है. एक मर्तबा जैसे पता चला, अरे अल्लामा अमीनी यहाँ है, शेख अमीनी यहाँ है. वहां के कुछ जो है उलमा एक मर्तबा आगा के पास आते हैं. शेख आप यहाँ आए, अहलन व सहलन, खैर मक़दम. अब आप आए तो जो है हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है हमारे पास आइए, जो है वो साथ में थोड़ा खाना खाएंगे. वो खाना पता है, हाँ दावत दी. पहले तो इनकार किया, कहते मैं मसरूफ हूँ, फलान फलान. लेकिन जब इसरार बढ़ गया तो एक मर्तबा आगा कहते ठीक है मैं आऊंगा, मसला नहीं है, लेकिन कोई मुनाजरा ना रखिएगा. अब आप समझिए, बाज़ औक़ात इंसान जो है मिलता है खुलूस से मिलता है, बाज़ औक़ात मुज़ाहरा खुलूस का होता है, मगर दिल जो है, यही तो निशानी है ना मुनाफ़िक़ियत की. यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ज़बान से कुछ और दिल से कुछ और. एक मर्तबा ये आगा आप यहाँ आए, अल्लामा अमीनी अल-गदीर, माशाअल्लाह हम चाहते हैं, हमारे उलमा जो है बरादरान हज़रात का चाहते हैं कि आप आए. कहते ठीक है आऊँगा, मगर मुनाज़रा ना रखिएगा. कहते ठीक है मसला नहीं. बस जब मौइद रॉन्डेवू था, वहाँ पहुँच जाते हैं. बैठ से क्या देखा, 5-10 अफराद, 60-70 अफराद, ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ, पता है लंबी लंबी दाढ़ियाँ. अब सब हुफ़ाज़ ने पता है ना कि सिर्फ कुरान के हाफिज, हदीसों के हाफिज. किसी को 10,000 हदीस याद है, किसी को 25,000 हदीस हिफ्ज़ है, किसी को 50,000 हदीस हिफ्ज़ है. बड़े बड़ी दाढ़ी वाले हदीसों में उलझ गए, हदीसों में उलझ गए. जो हदीस समझती वो नहीं समझते, बस हिफ्ज़ करके बैठते. लेकिन मसला, एक मर्तबा पहुंचे, देखा 60-70 अफराद वहां बैठ के खाने पर. अब वो चाह ही रहे थे, यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम, ज़बान से कुछ और दिल से कुछ और. अरे ये शिया बंदा आया, अब छोड़ेंगे नहीं इसे. हदफ ही यह था कि जो है हम इनको जलील करें, हम इनको रुसवा करें, इनको ह्यूमिलिएट करें, एक कुछ ऐसी बात करें. एंड देन 60-70 पीपल या हमसे एक मर्तबा खाने पर बैठे तो उन्होंने चाहा कि कोई बात जो है छेड़े, कोई डिस्कशन को छेड़ना चाहा. तो एक मर्तबा अल्लामा कहते देखिए मुझे ये मुनाजरा पहले ही बता दिया. कहते मसला नहीं, एक काम करते हैं. कहते क्या? देखिए जमा हुए सब उलमा हैं, हम आलिम दीन हैं, हम जमा हुए तबर्रुकन तयम्मुनन, सब जो है एक एक हदीस रसूल खुदा की बयान करें, उसमें तो कोई मसला नहीं है. अल्लामा अमीनी है. एक मर्तबा कहते कि ठीक है चलिए मसला नहीं. अब जो है वो सब हुफ़ाज़ एक एक हदीस पढ़ना शुरू किया. ये हकीकी वाक़या है,
یہ فاطمۃ الزہرا کی جو ہے وہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے. اب سنیے، وہ موضوع کو بھول نہیں جائے گا، ہم اسی موضوع پر ہے مگر بیان کرنا ہے. زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی دامن علی پکڑ کے رکھی. ارے علی، اگر علی کا دامن فاطمہ پکڑ رکھی ہے، اگر فاطمۃ الزہرا علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تو ہم کیسے چھوڑیں؟ ایک مرتبہ جو بیٹھے، اب سب شیوخ ایک ایک کر کے جو ہے وہ حدیث بیان کرنا شروع کیا، ایک ایک حدیث بیان کرتے گئے. اب جب نوبت پہنچی، سنیے گا غور سے، 10 منٹ کی بات ہے پھر تو مصائب. جیسے شیخ علامہ امینی کی باری آئی، نوبت آئی، تو کہا گیا کہ آغا ابھی آپ کچھ کہیے، آپ شیعہ حضرات میں سے ہے، شیعہ عالم دین ہے، آپ کے عقائد کے حساب سے ایک حدیث پڑھ لیجیے. کہتے میں حدیث تو پڑھوں گا لیکن ایک شرط ہے. کہتے کیا شرط ہے؟ کہتے حدیث پڑھنے کے بعد آپ جو 60-70 حضرات یہاں ہیں جو حفاظ حدیث ہیں، آپ سب کو جو ہے حدیث پر جو ہے کامنٹ کرنا ہوگا کہ یا حدیث یہ صحیح ہے یا غیر صحیح. حدیث یا صحیح ہوتی ہے یا غیر صحیح. صحیح حدیث یعنی یہ حدیث واقعا مولا نے یا رسول خدا نے فرمائی ہے. کہتے آپ سب کو جو ہے اس پر جو ہے کامنٹ پاس کرنا ہوگا، سب کو کہنا ہوگا حدیث صحیح ہے کہ نہیں. کہتا ہاں بس ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. اب وہ سوچ رہے ہوگے کہ بھئی وہ کوئی ایسی حدیث کہیں گے ہم سب ان پر ٹوٹ پڑیں. ایک مرتبہ جو ہے علامہ امینی ایک کاملاً جداگانہ ڈائریکشن سے شروع کرتے، کہتے کہ قال رسول اللہ من ان طرقنا و طرقکم، اللہ کے رسول تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ان طرقکم تمہاری کتابوں میں بھی، ان طرقنا ہماری کتابوں میں بھی. قال رسول اللہ، اللہ کے رسول فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ من مات ولم يعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اپنے امام کو شناخت کرے بغیر دنیا سے چلا جائے تو جاہلیت کی موت. جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ کفر کی موت، نفاق کی موت، نفاق کی موت پر، کفر کی موت پر مرا. من مات، وہ انسان کہ جو دنیا سے جاتا ہے مگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہیں ہے، اس کی موت کافر کی موت ہے. تو سن لیے، بات ہو چکی، اب خاموش ہو گئے. کہتے اب آپ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اب حدیث صحیح ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے. 20 جلد لکھنے کے بعد تو وہ سب جانتے ہیں کہ ان کی کتاب میں کیا ہے. تو ایک ایک شیوخ جو ہے وہ اٹھ کے کہتے شیخ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. کہتے حدیث صحیح ہے کہ نہیں کہ وہ انسان کہ جو اپنے امام کو جانے بغیر، پہچانے بغیر، سنیے گا میں ریپیٹ کروں گا اس لیے نہیں کہ وقت ضائع کرنا ہے مگر ایک میسج پہنچانا ہے. وہ انسان کہ جو اس دنیا سے اپنے امام کو پہچانے بغیر چلا جائے، کافر کی موت مرا. وہ انسان کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے، موت کافر ہے، کفر کی موت مرا. کہتے حدیث صحیح ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. صحیح ہے؟ کہتے ہاں صحیح ہے. بس اب ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. کون کہتے؟ علامہ امینی. میں نہیں، علامہ امینی کہتے. ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. کہتے فرماؤ. کہتے مجھے یہ بتاؤ فاطمۃ الزہرا جب دنیا سے گئی تھی تو اپنے امام کو پہچانا تھا کہ نہیں پہچانا تھا؟ جب دختر رسول دنیا سے جا رہی تھی اور دنیا سے جب گئی تو کیا وہ اپنے امام کو پہچان کر گئی تھی یا نہیں؟ اب ایکسپلینیشن میں آپ کو بعد میں دوں گا، نتیجہ سنیے. بس یہ جملہ کہنا تھا شیخ امینی کو. علماء ہے یہ جو داؤ پیچ اچھی طرح جانتے ہیں مناظرہ کے، جیسے الفاظ یہ سنیں، روایت کے جو تاریخ بتاتی ہے، سبھی نے ایک مرتبہ جیسے جملہ ختم ہوا چہرے سے رنگ اتر گیا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر ایک ایک کر کے اٹھ کر اس مجلس سے باہر نکل گئے. کسی نے جواب نہ دیا. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. وہاں شیخ امینی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تمام کے تمام علماء تھے. شکستن کو فوراً جان لیے کہ ہم شکستہ ہو چکے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح وہ شکستہ ہوئے. آغا امینی نے کہا
کہ وہ انسان کے جو دنیا سے جائے اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر وہ موت کافر مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے. اس کے بعد سوال کیا فاطمہ زہرا دختر رسول دنیا سے جب گئی تھی تو کیا اپنے امام کو پہچان رہی تھی؟ پہچانا تھا یا نہیں؟ اب دیکھیے کیسا پرابلم ہے. اگر کہہ دے کہ نہیں پہچانا تو خود اقرار کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کافرانہ موت سے مری. وہ تو کر ہی نہیں سکتے. ارے کیسے کہیں گے جب رسول کی خود کی حدیث علی فاطمہ جس سے راضی خدا اس سے راضی، فاطمہ جس سے ناراض خدا اس سے ناراض. تو کہہ تو سکتے ہیں نہیں کہ فاطمہ اپنے امام کو نہ پہچانی. یعنی اب فاطمہ نے پہچانا، اب فاطمہ نے اگر پہچانا ہے، شہزادی نے پہچانا ہے، تو اس زمانے میں 2 نفر کے علاوہ امامت کسی اور میں نہ تھی. ایک جو خلیفہ اول، دوسرا علی ابن ابی طالب. اب اگر امام کو پہچانا ہو تو ان دونوں میں سے ایک نفر ہو سکتا ہے. اب وہ خلیفہ اول تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ خود ان کی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول خدا کی دختر جب دنیا سے جا رہی تھی تب ان دونوں پر غضبناک ہو کے گئی. تو جب وہ پہلے خلیفہ کا نام نہ لے سکے تو باقی بچا کون؟ علی ابن ابی طالب. ارے مگر نفاق اتنا کہ علی کا نام زبان سے نہیں نکلتا، نکل گیا مجلس. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 2 جملے میں فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ایسی شکست دے دیا شیخ علامہ امینی نے کہ 60-70 حفاظ حدیث جواب نہ دے سکے. یا کہو کہ فاطمہ زہرا کافر کی موت مری، نعوذ باللہ، خدا ہماری جان لے لے. یا کہو کہ نہیں فاطمہ زہرا اپنے امام کو جان رہی تھی. پھر مطالعہ کرے فاطمہ زہرا کی زندگی کا کہ مرتے دم تک کس کو سہارا دیتی تھی، کس کو سپورٹ کرتی آ رہی تھی، تو پتا چلے گا ثابت ہو چکا. یعنی آپ یہاں بیٹھتے علی ولی اللہ کہتے، شہزادی نے ثابت کر دیا آپ کے لیے کہ آپ جو ہے گمراہ نہیں ہے جیسے دوسرے کہتے ہیں. دنیا میں بھی زندگی میں بھی فاطمہ نے علی کا ساتھ نہ چھوڑا، اور شہادت کے بعد بھی جو ہے علی کا ساتھ نہ چھوڑا. شہادت کے بعد بھی ثابت کر سکتی ہے، اور موقع دیا ہمارے علماء کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میری موت کے بعد بھی تم ثابت کر سکتے ہو میرے ذریعے کہ علی جو ہے حق پر ہے، علی کی ولایت حق پر ہے، علی کی بلا فصلیت حق ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب سے فاطمہ زہرا شہزادی کون ہے علی کی ڈیفنس میں جب آتی تھی نا، بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، بہت بڑی قیمت. جو قیمت فاطمہ زہرا کو چکانی پڑی نا، شہزادی کو قربانیاں بہت دینی پڑی. دیکھیے ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، تھوڑا جو ہے مصائب کے ٹائم پہ تھوڑی لائٹ اگر جو بند ہو جائے. یہ واقعہ جو ہے وہ شہزادی کی شہادت کے دوران کا نہیں، یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب شہزادی بہت چھوٹی تھی، 4 سالہ 5 سالہ تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب خدیجہ طاہرہ دنیا سے جا رہی تھی. آپ کو بتانا شیب ابی طالب کا واقعہ. ایک مرتبہ عام الحزن اس سال 2 شہادتیں پیش آئیں، ایک شہزادی کی شہادت اور ایک جناب ابو طالب کی شہادت. وہ سال کو رسول خدا نے عام الحزن، غم کا سال اناؤنس کر دیا. شہزادی خدیجہ طاہرہ دنیا سے جا رہی ہیں. ایک مرتبہ بس آخری لمحے ہیں، رسول خدا کو قریب بلا، ہسبینڈ ہے، اسپاؤز ہے، کہتے یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کرنی ہے. خدیجہ کا جانا رسول خدا کے لیے بڑا غمگین تھا. آج جناب خدیجہ کے مصائب نہیں پڑھنے، شہزادی کے مصائب پڑھنے، مگر یہاں سے میں آپ کو ربط دے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول خدا جو ہے وہ سرہانے بیٹھے خدیجہ طاہرہ کے، ہاتھ کو سر پر رکھا کہ خدیجہ تم ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی. ایک مرتبہ خدیجہ کہتی ہے کہ میری وصیت سن لو یا رسول اللہ. 1 2 3 4 کنارے جو ہے وہ فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، شہزادی کھڑی ہیں، 4-5 سالہ عمر ہے. جب وصیت تمام ہو گئی تو ایک مرتبہ
جناب خدیجہ شہزادی کونین کی طرف مڑتی ہے اور رسول خدا نے دیکھا زاروں قطار رو رہی ہیں. جناب خدیجہ زاروں قطار. کہتے خدیجہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو مجھے میری بیٹی کی فکر ہو رہی ہے. پھر وصیت کہتی ہے، اے اللہ کے رسول میری وصیت سن لیجیے، میرے جانے کے بعد میری بیٹی یتیمہ ہو جانے والی ہے. جب یتیمہ ہوتی ہے نا بچیاں، تو پھر جو ہے افراد لوگ جو ہے بڑی پریشانی کرتے ہیں، بڑی پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. میری بچی کو کسی کو میری بچی پر ظلم کرنے نہ دیجیے گا. میری بچی کو کسی قریش کی عورت کو اجازت نہ دیجیے گا کہ میری بچی کو تماچا مار سکے. مگر میں کہوں گا شہزادی، اے خدیجہ طاہرہ، آپ نے تو عورتوں کا نام لیا کہ اے رسول خدا قریش کی عورتوں کو میری بچی کو تماچا مارنے نہ دیجیے گا. مگر آپ بھول چکی کہ قریش کے مرد بھی ہے، قریش کے مرد بھی ہے. عورتوں نے تو تماچا نہ مارا، مگر اس وقت جب شہزادی نکلی گھر سے باہر، ارے علی کے گلے میں رسن ہے اور سب کھینچ کے لے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک ہاتھ شکم پر ہے. ارے آپ کو پتا ہے نا وہ واقعہ کہ جب در گرا، دروازہ گرا، ایک مرتبہ دروازہ سامنے ہے، دیوار پیچھے ہے، بیچ میں فاطمہ زہرا ہے. ارے جس طرح گندم کو پسا جاتا ہے، شہزادی در و دروازے کے بیچ میں پسی گئی. ارے جیسے پسی، جیسے زمین پر گرتی ہے، ایک آواز دیتی ہے، اے فضا خدینی، اے فضا مجھے سنبھالو، واللہ میرا محسن دنیا سے چلا گیا مگر ولایت کی حفاظت کرنی ہے. ایک ہاتھ جو ہے شکم پر لیے ہوئے باہر جاتی ہے. کیا دیکھا؟ ارے علی ابن ابی طالب کے گردن میں رسن ہے اور کوچے سے کھینچ کر لے جائے جا رہے ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہے. آپ سمجھ لیجئے شہزادی کی کیا حالت ہوگی. ایسی حالت میں کیا حالت اور کیا نقیبت اور کیا نحیفت ہوتی ہے. ایک مرتبہ شہزادی رستے میں آتی ہے، کوچے میں آتی ہے اور ابو الحسن کی ردا پکڑ لیتی ہے. ارے خلو ابو الحسن، ارے میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو. اب ایک ملعون جو ہے وہ کہتا ہے، بعد میں کہتا ہے، ارے جتنا میں چاہا شہزادی کو دور کرنے، لیکن جو ہے فاطمہ علی کا دامن چھوڑ نہ رہی تھی. ایک مرتبہ اتنا غصہ آ گیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور ایک تماچا لگایا، ایسا لگایا کہ میرا ہاتھ، پتہ نہیں فاطمہ کو کیا ہوا، مگر میرا ہاتھ بھنا اٹھا، میرا ہاتھ جلنے لگا. اتنی زور کا تماچا میں نے مارا اور ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ کوڑا میں نے چلایا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے علی کا دامن چھوڑا، اپنی پسلیوں کو سنبھال لیا. ارے یہ واقعہ آپ ایسے نہ سمجھیں گے، مگر سنیے، حضرت عباس 15 سال کے بعد جب ولادت ہوتی ہے، اب حضرت عباس کی روایت سنیں، کہتے کہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں، جب بھی محلے بنی ہاشم کے ساتھ میں، جب محلے بنی ہاشم میں امام حسین کے ساتھ میں جایا کرتا تھا، گردش کیا کرتا تھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا کرتا تھا. جب بھی ایک پرٹیکولر مقام پر ہم پہنچتے تھے تو امام جو کرتے ہوتے تھے، تیسرے امام حسین جو کرتے ہوتے تھے، ایک مرتبہ کام کو روک دیتے تھے، گھوڑے پر ہوتے تھے، گھوڑے سے اتر جاتے تھے اور اس مقام پر بیٹھ جاتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھتے تھے اور زار و قطار رویا کرتے تھے. حضرت عباس کہتے ہیں مجھے جو ہے ابتداً احترام امام حسین میں جرأت نہ ہوئی امام کو پوچھنے کے لیے، اے امام بار بار آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ مگر ایک وقت آیا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا یہ غلام ایک خواہش کرنا چاہتا ہے، ذرا مجھے بھی اس بات کا اسرار راز بتا دیجئے، اس بات کی سر بتا دیجئے. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس مقام پر آتے ہیں، گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، زمین کوچے پر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں کو سر میں رکھ لیتے ہیں، زار و قطار رونا شروع کرتے ہیں؟ امام حسین جیسے سننا، ارے آنسو اور بڑھ گئے. اے عباس کیا پوچھ لیا تم نے؟ ارے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، ارے اسی جگہ پر جب تماچا پڑا تھا، شہزادی اما فاطمہ اسی جگہ پر زمین پر گری تھی. ارے اسی لیے ہم کہتے ہیں تبت یدا
خدا اس ہاتھ پر لعنت کرے کہ جو شہزادی کے چہرے پر ایک تماچا مارا. مگر آپ سمجھ رہے ہیں نا میں نے کیا بتایا؟ ارے علی کی دفاع میں سیدہ کو بہت قربانیاں دینی پڑی، بڑی قیمت دینی پڑی. ارے پسلیاں ٹوٹی، تماچے لگے، محسن شہید ہوئے. ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے کہ اسما کو شہزادی پکارتی ہیں، اے اسما میرے جانے کا وقت آ گیا، اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بابا کو ملنے جا رہی ہوں. آج ہی کی رات میں اپنے حجرے میں جاتی ہوں، حجرے میں آنا نہیں، مگر تم اگر دیکھو کہ میں تمہاری آواز پر جواب نہ دوں تو صرف پردہ ہٹا کر دیکھنا. اگر میرے چہرے پر چادر ہوگی تو سمجھ لیجئے گا، تو سمجھ لینا میں اپنے بابا سے ملنے چلی گئی. کچھ دیر بعد اسما آتی ہے، پکارتی ہے، شہزادی جواب نہیں دیتی. دوبارہ پکارا، دوبارہ جواب کوئی نہیں آیا. اب جو ہے وہ پردے کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ ارے شہزادی فاطمہ بستر پر لیٹی ہے اور سر پر چادر ہے. ارے بام شہزادی کی بات یاد آ گئی، ارے میری شہزادی دنیا سے چلی گئی. جیسے یہ سوچنا تھا، ایک مرتبہ دیکھا حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں. ارے ننھے بچے ایک مرتبہ تنہا ماں کی لاش کو دیکھیں گے، برداشت نہ کر سکے گے. اسما کہتی اے بابا بچوں، شہزادو ذرا اپنے بابا علی مرتضیٰ کو بلا لاؤ کہ بات کیا ہے. کہتے تم بلا تو لاؤ. ایک مرتبہ ننھے بچے، ارے بہت کم سن عمر ہے، 7-8 سال کے بچے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں مسجد النبوی میں جاتے ہیں. وہاں علی جو ہے عبادت میں مشغول. کہتے ہیں اسما آپ کو جلدی بلا رہی. ایک مرتبہ علی وہاں سے آتے ہیں، گھر میں وارد ہوتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں. جیسے فاطمہ کو دیکھا، ارے ایک مرتبہ یہ مولا کائنات، مشکل کشا کائنات کمر کو پکڑ لیتا ہے. الان انکسر ظہری، آج علی کی کمر ٹوٹ گئی. اے شہزادی آپ کے جانے سے علی کمزور پڑ گئے. ایک مرتبہ جاتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں تمہاری اماں دنیا سے چلی گئی. شہزادی کے جنازے کو غسل خانے میں لے جایا گیا. اب سنیے، غسل علی دے رہے، باہر حسن ہے، حسین ہے، مہوے گریا ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے. ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں علی مرتضیٰ کے رونے کی آواز آ رہی. ارے علی رو رہے. ارے خیبر کے در کو 2 انگلیوں سے اکھاڑنے والے علی رو رہے. ارے زینب کے کانوں کو یقین نہیں آتا. علی جب غسل دے چکے، کفن دے چکے، لاشا جب باہر لے آئے، اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتے، زینب دوڑتی ہے، چھوٹی ہے نا، ارے حسین سے بھی چھوٹی ہے. ایک مرتبہ پیروں سے لپٹ گئی. بابا پہلے یہ بتائیے آپ کو کبھی روتے نہ دیکھا؟ آج غسل خانے میں ارے آواز دے دے کر رو رہے، کیا بات ہے؟ ارے علی کہتے بیٹی زینب 95 دنوں کے بعد بھی وہ کوڑے کا نشان، ٹوٹی پسلیاں علی سے برداشت نہ ہو سکا. ایک مرتبہ جنازہ پڑا ہے، علی جو ہے کفن کے اوپری حصے کو کھولتے ہیں تاکہ بچے زہرا کی آخری زیارت کر لیں. ایک مرتبہ حسن پیر کے پاس آتے ہیں، حسین جو ہے سرہانے پہنچتے ہیں. ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد حسین کہتے ہیں اماں فاطمہ، مگر فاطمہ کا کوئی جواب نہ آیا. دوبارہ پکارا، اے اماں آپ کا حسین پکار رہا، مگر جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ، اے اماں حسین کی آواز پر جواب نہ دیجیے گا. اب جب آواز نہ آیا، حسین سر پیٹنا شروع کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے اماں حسین غریب ہو گیا.
غربتا، روایت کے جملے جیسے حسین نے کہا وہ غربتا، بندے کفن کھلے، زہرا کے ہاتھ نکلے، حسین کو لے لیا، اے بیٹا حسین، زہرا ہر مصیبت برداشت کر سکتی، تیری وہ غربتا برداشت نہ کر سکتی۔ ارے میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے، علی ہے، حسن ہے، آپ تو جا چکی، مگر مدینے کا ماحول اور یہاں حسین کی وہ غربتہ برداشت نہ ہو سکی۔ اے شہزادی کربلا آئیے، دیکھیے حسین پکار رہے حل من ناصرن، دیکھیے حسین اکیلے ہیں، ارے نرغ آدھا میں گرے ہیں، یہ تلوار چل رہی، یہ شمشیر چل رہی، آپ کا حسین واقعا غریب ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔